بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، رمضان المبارک کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ یہ فائدے بتانے سے پہلے آپ کو یہ بات بالکل صاف طور پر بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یعنی سماج کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہمیشہ چلتا رہتا ہے، ہمیشہ یہ شک پیدا ہوتا رہتا ہے کہ کیا رمضان شریف کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کچھ کے خیال میں ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے، کچھ یہ سوچتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ لیکن میں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جائز ہے، اور منع اس وقت ہے جب آپ روزے کی حالت میں ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ہم بستری نہ کریں، اگر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس سے سخت گناہ بھی ہوگا، اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ ایک روزے کے توڑنے پر اس کے بدلے میں 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 60 روزے لگاتار رکھے، یا 60 غلام آزاد کرے۔ میرے دوستوں، جس طرح سے روزے کی حالت میں کھانے پینے سے روکا جاتا ہے، اسی طرح بیویوں کے خواہشات سے بھی پرہیز کیا جائے۔ روزے کی حالت میں ہم بستری سے منع کیا گیا ہے، لیکن افطار کے بعد سے لے کر سحری کے پہلے تک بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، یعنی ہم بستری بھی کر سکتا ہے۔ اور اگر دین میں کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو دین کے حصے میں بھی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، لیکن یاد رہے آپ روزے سے نہ ہیں، کیونکہ روزے کی حالت میں بالکل منع ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے رمضان کی ایک رات میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، اور آپ نے غسل کیا اور گناہ کا احساس کر کے رونے لگے اور خود کو کوسنے لگے۔ پھر آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے اور اللہ کے دربار میں معافی مانگتا ہوں، آج مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ میں اپنی بیوی کے پاس پہنچا تو ایک ایسی خوشبو محسوس ہوئی کہ میں خود کو روک نہ سکا اور اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیا۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہیں ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حال سن کر کچھ دوسرے صحابہ بھی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے بھی اپنی غلطی کو ظاہر کیا، یعنی اپنی غلطی مانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی طرف وحی نازل فرمایا۔ سورہ بقرہ میں یہ آیت کریمہ موجود ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہو، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ روزے کی حالت میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو کس کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو کس جائز ہے؟ حالانکہ اگر آپ رمضان میں روزے کی حالت میں کس کرنے سے بچیں تو بہتر ہے۔ حنفی اور شافعی مسلک کے لوگ کہتے ہیں کہ ہو سکے تو ایسا مت کرو، یہ ناپسند نہیں ہے، حالانکہ اس سے بچنا بہتر ہے۔ اس کے علاوہ روزے کی حالت میں شوہر بیوی کا ایک دوسرے کو ٹچ کرنا کیسا ہے؟ روزے کی حالت میں بیوی اور شوہر کا ہاتھ سے چھونا یا گلے لگانا کس کرنے کے برابر ہے، اس سے بچیں تو بہتر ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کے 3 بڑے فائدے ہیں۔ نمبر 1، اولاد نیک پیدا ہوتی ہے، کیونکہ رمضان شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ عبادت کرتے ہیں، نماز روزہ اور اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے، دل میں ایک نئی تازگی، ایمان میں ایک نئی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے مرد اور عورت کے منی، یعنی جس منی سے اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پیدا کرتا ہے، تو اس منی میں بھی نخار پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ والے اور اللہ کی ولی جن کی اولاد بھی نیک ہوا کرتی تھی، تو اس کی وجہ صرف اور صرف یہ رہتی ہے کہ یہ عبادت کرتے ہیں،
جس کی وجہ سے ان کا دل تو روشن ہوتا ہی ہے، ایمان ان کا ایک دم نورانی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان کے منی کو بھی نکھار دیتا ہے، جس کے ذریعے ہونے والی اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ اس بچے کے اندر اچھے اثرات پیدا ہوتے ہیں، جس کے ذریعے اولاد نیک پیدا ہوتی ہے۔ تو عبادت کے ذریعے سے اس خاص پانی میں یعنی منی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اولاد نیک پیدا ہونے کے کافی حد تک یقین رہتا ہے۔ نمبر 2 یعنی دوسرا بڑا فائدہ، رمضان شریف کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے یعنی جمع کرنے سے شیطان کے مکر و فریب سے میاں بیوی بچے رہتے ہیں۔ اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں شیطان بیوی کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ جہاں میاں بیوی اپنی خواہشات کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، وہاں وہ داخل ہو جاتا ہے اور اپنا گندا اثر بیوی کے پیٹ میں داخل کر دیتا ہے اور اپنی شرارت کرتا ہے، جس کی وجہ سے شیطانی شرارتوں والی اولاد پیدا ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں، اللہ کے محبوب اور ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تب شیطان آ جاتا ہے بچے کو پریشان کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ شرارت کرتا ہے۔ بچہ کافی پریشان رہتا ہے، تو اس لیے بچے کی پیدائش پر اذان پڑھنی چاہیے تاکہ بچے کو راحت ملے اور شیطان بھاگ جائے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان پڑھنے سے شیطان کافی حد تک کافی میل دور بھاگ جاتا ہے، اس لیے اذان پڑھنے میں دیری نہ کی جائے، بلکہ بچے کی جیسے ہی پیدائش ہو تو اسی وقت اذان پڑھ دیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، وہاں بھی آ جاتا ہے اور اس وقت بھی مرنے والے کو پریشان کرتا ہے تاکہ اس کے زبان سے اول فول باتیں نکلے اور کلمہ طیبہ زبان سے نہ نکل سکے۔ اس لیے وہاں پر جو لوگ موجود ہوتے ہیں تو وہ کلمہ شریف زور زور سے پڑھتے ہیں تاکہ مرنے والے کو کلمہ یاد آ جائے اور وہ سن کر کلمہ پڑھ لے، اور جب انتقال ہو جاتا ہے تب بھی وہ پیچھا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی آ جاتا ہے، جس کو بہکانے کے لیے پریشان کرنے کے لیے شرارتیں کرتا ہے تاکہ یہ سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب نہ دے سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کی آواز سن کر شیطان میلوں دور بھاگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے قبر میں اذان پڑھی جاتی ہے اور مردے کو کافی راحت ملتی ہے۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں یعنی خاص طریقے کا ملاقات، تو اس وقت بھی شیطان اپنی شرارت سے باز نہیں آتا اور وہ آ جاتا ہے اور پریشان کرتا ہے اور اپنے گندے اثرات داخل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا بتائی ہے کہ میاں بیوی کو صحبت کرنے کے وقت پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کچھ اس طرح ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اللہ کے نام سے میں یہ کام شروع کرتا ہوں، اے اللہ تو ہمیں شیطان سے بچا، اور جو اولاد تو ہم کو دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ اور اس بات کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شیطان رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں میاں بیوی کے بیچ گھس کر دونوں کے تعلقات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہر انسان کو یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے، اور رمضان کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے نیک اولاد پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں شیطانوں کو زنجیروں سے اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم بستری کرنے سے 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جب کوئی نیکی کی جائے یا برائی کی جائے، دونوں کا بدلہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے،
اور ہم بستری کرنا ثواب ہے۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ ایک بار صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میاں بیوی ملاقات کرتے ہیں تو کیا ان کو بھی ثواب ملتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ زنا کرتے تو کیا ان کو عذاب نہیں دیا جاتا؟ اور ویسے بھی وہ بیوی کے حق ادا کر رہے ہیں، اس لیے اپنی بیوی سے ہم بستری کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ اور جب رمضان کے مہینے میں ہم بستری کی جائے تو 70 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ 3 بڑے فائدے ہیں رمضان کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کا، لیکن یاد رہے کہ روزے کی حالت میں نہ ہو، ورنہ سخت سے سخت گناہ ہوگا، اور جس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا جو ہم نے اوپر میں بتا دیا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں یہ قطعاً منع ہے اور قطعی طور پر غلط ہے، اس لیے اس کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں، اور جو 3 باتیں آپ کو بتائی گئی ہے ان کا خاص طور پر خیال رکھیں، کیونکہ کون ایسا ہوگا جس کو نیک اولاد کی خواہش نہیں ہوگی۔